بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک کانٹینٹ ڈیجیٹل کے معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، تاریخ کے اوراق پلٹتے ہوئے پیچھے چلتے ہیں تو ماضی میں ایک عظیم سلطنت عثمانیہ گزری ہے۔ یہ سلطنت وجود میں کیسے آئی اور اس سلطنت کی بنیاد کس سلطان نے رکھی؟ کتنے سلاطین نے کون کون سے کام سر انجام دیے؟ کتنی جنگیں ہوئی؟ قسطنطنیہ کیسے فتح ہوا اور سلطانوں نے اپنے بھائیوں کو کیوں قتل کروایا؟ ان سب معلومات کے حصول کے لیے ہم آپ کے لیے لائے ہیں کئی اقساط پر مشتمل ایک زبردست سیریز، جس میں آپ سب جان سکیں گے سلطنت عثمانیہ کیسے قائم ہوئی اور سلطانوں کے کارنامے۔ تو چلیے اس سیریز کا آغاز کرتے ہیں۔ تاریخ اسلام، سلطنت عثمانیہ، قسط نمبر 1۔ ترکوں کے ان غارت گر قبائل نے، جو ترکان غز اور غزان کے نام سے مشہور ہے، خراسان و ایران میں داخل ہو کر سلطنت سلجوقیہ کے اعتبار و وقار کو صدمہ پہنچایا تھا۔ ان ترکان غز ترک وطاس کا پتہ ملک چین کے صوبہ منچوریا سے لے کر مراکش تک تاریخوں میں ملتا ہے۔ انہوں نے سلطان سنجر سلجوقی کو گرفتار کر کے بہت کچھ اپنے دہشت لوگوں کے دلوں میں بٹھا دی تھی، مگر جب چنگیز خان نے خروج کیا تو ان کا زور بہت کچھ گھٹ چکا تھا۔ رہا سہا رعب چنگیزی کشت و خون کے آگے مٹ گیا۔ پہلے بھی یہ لوگ مختلف قبائل پر منقسم تھے، جب گرم بازاری جاتی رہی تھی اور بھی زیادہ تشدد اور پراگندگی نے ان میں راہ پائی۔ کوئی قبیلہ مصر کی طرف جا کر وہاں کی فوج میں بھرتی ہو گیا، کوئی شام میں اور کوئی آرمینیا و آذربائیجان میں رہنے لگا۔ چونکہ ان کے اندر کوئی ایک زبردست بادشاہ پیدا نہیں ہوا تھا، اس لیے ان لوگوں کے حالات تاریخوں میں بھی تفصیل نہیں لکھے، مگر ان کے اندر عرصہ دراز تک خراسان و ایران میں فاتحانہ حیثیت سے رہنے کے سبب تہذیب و شائستگی نے ضرور ترقی کی اور اولوالعزمی و بلند ہمتی کی شان ان کے ہر قبیلہ اور ہر خاندان میں موجود تھی۔ حکومت و فتح مندی کے عالم میں بھی انہوں نے اپنے ریوڑوں کی محبت نہیں چھوڑی تھی، اس لیے اب خروج چنگیزی کے وقت کچھ تو چنگیز خان کے فوج میں داخل ہو گئے اور اکثر خراسان و ایران اور دوسرے ملکوں کے سرسبز و شاداب چراگاہوں اور جنگلوں میں رہنے لگے۔ انہیں ترکان غز کا ایک قبیلہ جو خراسان میں اقامت پذیر تھا۔ 7ویں صدی ہجری کے شروع ہوتے ہی جبکہ چنگیزی منگولوں کی حملہ آواری خراسان پر شروع ہوئی، خراسان سے روانہ ہو کر آرمینیا کے علاقے میں چلا آیا اور 20-25 سال تک آرمینیا میں مقیم رہا۔ اس قبیلے کے سردار کا نام سلیمان خان تھا اور اس کے ساتھی سلجوقیوں کی طرح نہایت سچے مسلمان تھے۔ سلیمان خان کی قابلیت اور اپنے ہمراہیوں کے ساتھ اس کا سلوک دیکھ کر نتیجہ یہ ہوا کہ آرمینیا میں ترکان غز کے اور بھی آوارہ و پریشان پھرنے والے افراد آ کر اس کے گرد جمع ہو گئے اور اس جمعیت میں معتدلہ اضافہ ہوتا رہا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ چنگیز خان کی ترک و تاس کے سبب ملکوں کا امن و امان معرض خطر میں تھا اور ہر شخص کو اپنے اور اپنے اہل و عیال و اموال کے حفاظت کے لیے اپنے ہی قوت بازو پر بھروسہ کرنا پڑتا تھا اور ہمہ اوقات آفت اور مصیبتوں کے مقابلہ پر مستعد رہنا اس بس ضروری تھا۔ لہذا سلیمان خان کے گروہ کو بھی، جو آرمینیا کے پہاڑوں میں اقامت گزین تھا، اپنی طاقت و عصبیت کے محفوظ رکھنے کا خیال رہتا تھا۔ خلاصہ کلام یہ کہ آرمینیا کے زمانہ قیام میں جبکہ ہر طرف بربادی اور ہلاکت برپا تھی، سلیمان خان نے اپنی طاقت کو خوب بڑھایا اور اپنے گروہ کو بلا ضرورت نقصان پہنچنے سے بچایا۔ دولت خوارزم شاہیہ کے بربادی ہیں اور بھی سلیمان خان کو اس بات کا موقع دیا کہ وہ جنگجو افراد اور جنگوئی کے سامانوں کو اپنے گرد آزادانہ فراہم کر لے۔ ابھی چنگیز خان کے مرنے میں 3 سال باقی تھے کہ اس نے 621 ہجری میں ایک زبردست فوج سلجوقیوں کی اس سلطنت پر، جس کا دارالسلطنت قونیہ تھا، حملہ آوری کے لیے روانہ کی۔ قونیہ میں علاؤالدین کیقوباد سلجوقی فرمانروا تھا۔ پہلے ذکر ہو چکا ہے، اس سلجوقی حکومت کے فرمانرواؤں یعنی سلاجقہ روم کو ہمیشہ رومیوں یعنی عیسائیوں سے برسر پیکار رہنا پڑتا تھا۔ اب امداد زمانہ سے یہ سلطنت بہت ہی کمزور ہو چکی تھی۔ سلیمان خان کو جب یہ خبر پہنچی کہ منگولوں نے علاؤالدین کیقوباد پر حملہ کیا ہے تو اس کو بہت ملال ہوا، کیونکہ قونیہ کا سلطان مسلمان اور منگول کافر تھے۔ قونیہ کی سلطنت عیسائیوں کے مقابلے میں ہمیشہ برسر جہاد رہتی تھی اور منگولوں نے عالم اسلام کو تہو بالا کر ڈالا تھا۔ سلیمان خان نے علاؤالدین کیقوباد کو امداد پہنچانے اور اس لڑائی میں شریک ہو کر شہادت حاصل کرنے کا بہترین موقع سمجھ کر اپنے قبیلہ کو کوچ کی تیاری کا حکم دیا۔ سلیمان خان کی اس جمعیت کی صحیح تعداد تو نہیں معلوم ہو سکی، مگر سلیمان خان نے اس جمعیت کا ایک حصہ جو اپنے بیٹے ارطغرل کو دے کر بطور ہر اول آگے روانہ کیا تھا۔
اس کی تعداد 444۔ دنیا کے بڑے بڑے اور اہم واقعات میں جس طرح حیرت انگیز طور پر جس اتفاق کا معائنہ ہوتا رہا ہے، اسی طرح اس موقع پر بھی عجیب حسن اتفاق پیش آیا۔ ادھر آرمینیا کے جانب سے یہ مجاہدین کی فوج جا رہی تھی، ادھر منگولوں کی فوج علاؤالدین کی قباد سلجوقی کے فوج کے مقابل پہنچ گئی تھی۔ عین اس وقت جبکہ سلجوقی لشکر اور منگولوں کی فوج میں ہنگامہ کارزار گرم تھا اور منگول بہت جلد علاؤالدین کے لشکر کو مغلوب کیا چاہتے تھے، سلیمان خان کا بیٹا ارطغرل اپنے ہمراہی دستے کو لیے ہوئے نمودار ہوا۔ اس نے دیکھا کہ دو فوجیں برسر پیکار ہیں اور ایک فوج بہت جلد مغلوب ہو کر میدان کو خالی کرنے والی ہے۔ ارطغرل کو معلوم نہ تھا کہ دونوں لڑنے والے کون کون ہیں، لیکن اس نے یہی مناسب سمجھا کہ کمزور فریق کی مدد کروں۔ چنانچہ ارطغرل نے اپنے 444 ہمراہیوں کو لے کر کمزور فریق کی طرف سے زبردست فریق پر ٹوٹ پڑا۔ یہ حملہ اس شدت اور بے جگری کے ساتھ کیا گیا کہ منگولوں کے پاؤں اکھڑ گئے اور میدان میں اپنی بہت سی لاشیں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ علاؤالدین کی قباد سلجوقی ذرا دیر پہلے اپنی شکست اور ہلاکت کو یقینی سمجھ رہا تھا۔ اس غیر مترقبہ امداد اور فتح کو دیکھ کر بہت مسرور ہوا اور میدان جنگ میں ارطغرل سے جو فرشتہ رحمت بن کر نمودار ہوا تھا بغلگیر ہو کر ملا۔ ارطغرل کو بھی بے حد مسرت حاصل ہوئی کہ وہ عین وقت پر پہنچا اور جس مقصد کے لیے یہ سفر اختیار کیا گیا تھا وہ بحسن خوبی حاصل ہو گیا۔ ابھی ارطغرل اور علاؤالدین کی قباد اس مسرت و شادمانی کا لطف اٹھا رہے تھے کہ سلیمان خان بھی اپنی جمعیت کے ساتھ اسی میدان میں پہنچ گیا۔ علاؤالدین سلجوقی نے سلیمان خان اور اس کے بیٹے ارطغرل کو خلعت گراں بہا عطا کی، ارطغرل کو شہر انگورا کے قریب جاگیر عطا کی اور سلیمان خان کو اپنی فوج کا سپہ سالار بنایا۔ علاؤالدین سلجوقی کے فہم و فراست کی داد دینی پڑتی ہے کہ اس نے ارطغرل کو جاگیر عطا کرنے کے لیے بہترین علاقے کا انتخاب کیا۔ کونیا کی سلطنت پہلے بہت وسیع تھی، اب صورت یہ پیدا ہو گئی ایشیائے کوچک کے شمالی و مغربی علاقے پر رومیوں نے چیرہ دست ہو کر قبضہ کر لیا تھا اور وہ بتدریج اس سلجوقی سلطنت کے حدود کو محدود کرتے اور آگے بڑھتے آتے تھے۔ دوسری طرف وہ مشرقی علاقے منگولوں کی دست برت نے جدا کر لیے تھے اور وہ دم بدم آگے بڑھ رہے تھے۔ اس طرح سلطنت کونیا دو پارٹوں کے درمیان پسی جا رہی تھی اور محدود ہوتے ہوتے ایک ریاست کی شکل میں تبدیل ہو گئی تھی جس کے بہت جلد فنا ہونے کی توقع تھی۔ اس بہادر گروہ اور ان بہادر سرداروں کو دیکھ کر علاؤالدین نے سلیمان کے بیٹے کو ایسے موقع پر جاگیر دی جو رومی سلطنت کے سرحد پر واقع تھا، اور باپ کو فوج کا سپہ سالار بنا کر مشرق کی جانب منگولوں کی روک تھام پر مامور کیا۔ چند روز کے بعد ارطغرل نے رومیوں کی ایک فوج کو شکست فاش دے کر اپنی جاگیر کو رومی علاقے کی طرف وسیع کیا، اور اس حسن خدمت کے صلے میں علاؤالدین سلجوقی نے بھی اپنی طرف سے اور علاقہ اسی نواح میں عطا فرما کر ارطغرل کی طاقت اور علاقے کو بڑھا دیا، اور ارطغرل کے اس طرح طاقتور ہونے سے رومی سرحد کا خطرہ بالکل جاتا رہا۔ مگر چند روز کے بعد سلیمان خان کو جو دریائے فرات کے کنارے مع فوج سفر کر رہا تھا اور منگولوں کے خارج کرنے میں مصروف تھا، دریائے فرات کو عبور کرتے ہوئے دریا میں غرق ہو کر راہی ملک بقا ہوا۔ ارطغرل اپنے علاقے پر حکمران رہا اور دم بدم اپنی طاقت کو ترقی دینے میں مصروف رہا۔ چونکہ ارطغرل عیسائیوں کے ساتھ مسلسل مصروف جنگ اور عیسائیوں کے علاقے چھین چھین کر اپنے ملک وسیع کر رہا تھا، لہٰذا اس کا اس نواح میں طاقتور ہونا شاہ کونیا کے لیے بہت کچھ باعث اطمینان تھا، اور وہ ارطغرل کی بڑھتی ہوئی طاقت کو بنظر اطمینان معائنہ کرتا تھا۔ 634 ہجری میں علاؤالدین کی قباد کا انتقال ہوا اور اس کی جگہ اس کا بیٹا غیاث الدین کہسرو کونیا میں تخت نشین ہوا۔ غیاث الدین کہسرو کو منگولوں نے اپنی بار بار کی حملہ آوری سے بہت تنگ کیا، اور 641 ہجری میں غیاث الدین کہسرو نے منگولوں کو خراج دینا منظور کر لیا۔ سلطنت کونیا کی اس طرح باج گزار ہونے کا ارطغرل پر کوئی اثر نہ پڑا، کیونکہ وہ ایک ایسے صوبے کا گورنر اور فرما روا تھا جو بظاہر منگولوں کی دست برد سے محفوظ و مامون تھا۔ منگولوں کو اس کے بعد ایشیائے کوچک کی طرف زیادہ متوجہ ہونے کی فرصت بھی نہ تھی۔ 656 ہجری میں چنگیز خان کے پوتے ہلاکو خان نے بغداد کی خلافت عباسیہ کا چراغ گل کیا۔ 657 ہجری میں ارطغرل جاگیردار انگورا کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام عثمان خان رکھا گیا۔ یہی وہ عثمان خان ہے جس کے نام سے ترکوں کے بادشاہوں کو سلاطین عثمانیہ کہا گیا۔ 687 ہجری میں جبکہ عثمان خان کی عمر 30 سال کی تھی، ارطغرل نے وفات پائی اور کونیا نے ارطغرل کا تمام علاقہ عثمان کے نام مسلم کر سند حکومت بھیج دی۔ عثمان خان کی قابلیتوں سے واقف ہو کر اسی سال غیاث الدین کہسرو بادشاہ کونیا نے عثمان خان کو اپنی فوج کا رئیس العسکر بنا کر اپنی بیٹی کی شادی عثمان خان سے کر دی۔
اب عثمان خان شہر قونیہ میں رہنے لگا اور مدار المہام سلطنت کے مرتبے کو پہنچ گیا، حتیٰ کہ جمعے کے دن قونیہ کی جامع مسجد میں عثمان خان ہی بجائے غیاث الدین کیسرو کے خطبے کو بھی سننے لگا۔ خواتین و حضرات، ہم نے اس سیریز کو زیادہ طویل نہ ہونے کے لیے کئی اقساط پر تقسیم کیا ہے۔ اگلی قسط بہت جلد آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ اگلی قسط میں ہم بات کریں گے کہ عثمان خان تخت نشین کیسے ہوا۔ اگر آپ اگلی ویڈیو سے بھی باخبر رہنا چاہتے ہیں تو بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو پریس کر دیں۔ اگلی قسط جیسے اپلوڈ ہوگی آپ تک نوٹیفیکیشن پہنچ جائے گا۔ تو اجازت دیجیے، ہمیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔